ابن انشا کا سفرنامہ۔ چلتے ہو تو چین کو چلیے۔ تحریر ابن انشا، آواز عارف باحلیم۔ آزادی کی سخت کمی ہے۔ چین میں 4 ہفتے کے قیام کے بعد ہم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہاں آزادی کی سخت کمی ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جو اپنے ساتھ پان لے کر گئے تھے بار بار فرماتے تھے کہ یہ کیسا ملک ہے جہاں سڑکوں پر تھوک بھی نہیں سکتے، زیادہ دن یہاں رہنا پڑے تو زندگی حرام ہو جائے۔ ایک اور بزرگ نے فرمایا کہ یہاں کوئی دیوار ایسی نظر نہیں آئی جس پر لکھا ہو کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، جو اس امر کا بلیغ اشارہ ہوتا ہے کہ تشریف لائیے، آپ کی حوائج ضروریہ اور غیر ضروریہ کے لیے اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں۔ ایک صاحب شاکی تھے کہ یہاں خریداری کا لطف نہیں، دکاندار بھاؤ تاؤ نہیں کرتے، ہر چیز کی قیمت لکھی ہے، کم کرنے کو کہیے تو مسکرا کر سر ہلا دیتے ہیں۔ ہوٹل کے بیروں کو بخشش لینے اور مسافروں کو بخشش دینے کی آزادی نہیں، بسوں اور کاروں کے اختیارات بھی بے حد محدود ہیں۔ آپ اپنی بس کو فٹ پاتھ پر نہیں چڑھا سکتے، نہ کسی مسافر کے اوپر سے گزار سکتے ہیں، اور تو اور بجلی کے کھمبے سے ٹکرانے تک کی آزادی نہیں۔ اور بھی کئی آزادیاں جو آزاد دنیا کا خاصہ ہیں وہاں مفقود نظر آئیں۔ گداگری ممنوع، نائٹ کلب ممنوع، جوئے پر قدغن، کام نہ کرنا اور مفت کی روٹیاں توڑنا خارج از امکان، لڑائی دنگا، چاقو زنی، اغوا وغیرہ کی وارداتیں اور خبریں نہ ہونے کے باعث اخبارات سخت پھیکے۔ ملک کیا ہے، اچھا خاصا خوجہ جماعت خانہ ہے۔ ہمیں ذاتی طور پر ان آزادیوں کو برتنے کا شوق وہاں تو کیا ہوتا، یہاں بھی کبھی نہیں ہوا۔ بس 1-2 بے ضرر سی رعایتیں معاشرے سے لے رکھی ہیں جنہیں وقتاً فوقتاً استعمال کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بھول جانے اور اپنی چیزیں کھو بیٹھنے یا چوری کرانے کی بھی ہے۔ عادت سے مجبور چین میں بھی ہم نے اس سے دریغ نہ کیا۔ پیکنگ سے چلتے وقت ہم اپنا ایک پاجامہ غسل خانے میں لٹکا ہوا چھوڑ آئے۔ اس کی ہمیں ضرورت نہ تھی، ہمارے پاس اور پاجامے بھی تھے، لیکن بہرحال ہماری روایتی بھول سے ایسا ہوا۔ وہاں سے دوحان پہنچ کر ابھی ہم دم بھی نہ لینے پائے تھے کہ ہوٹل والوں نے ایک پیکٹ دیا جس میں ہمارا پاجامہ دھلا دھلایا، استری شدہ اور ایک چپل پالش اور مرمت شدہ نفاست سے لپٹی ہوئی پائی گئی۔ پاجامہ ہمارا تھا اور چپل ہمارے دوست ڈاکٹر انعام الحق کی۔ وہ بولے، ارے اسے تو میں خود ہی وہاں چھوڑ آیا تھا کہ کون اسے مرمت کراتا پھرے۔ دوحان میں ہم چند پرانے رسالے اور سن ہوا نیوز ایجنسی کے بلیٹن چھوڑ آئے تھے، اس لیے کہ ہمارے کام کے نہ تھے۔ ان کا پیکٹ بھی ہمیں کینٹن میں آ ملا۔ کینٹن سے ہانگ چو ریل میں آتے میں ہم نے ناخن کاٹنے کے لیے ایک پرانا بلیڈ استعمال کیا اور اسے وہیں میز پر پڑا ہوا چھوڑ آئے۔ دوسرے دن وہ ایک لفافے میں رکھا ہمیں ملا کہ ریلوے کا ایک ملازم دے گیا ہے، دیکھ لیجئے آپ ہی کا ہے۔ وفد کے لیڈر ابراہیم خان ایک روز ایک مڈل سکول دیکھنے گئے، وہاں ان کے فاؤنٹین پین کا کلپ یا گر گیا یا خود پھینک آئے تھے۔ وہ بھی دوسرے روز ہوٹل کے مینیجر نے لا تھمایا کہ ایک سکول کے لڑکے آئے تھے اور یہ دے گئے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شنگھائی سے چلتے وقت ہم کچھ چیزیں پھینک کے آنا چاہتے تھے، جن میں ایک ہیئر آئل کی خالی شیشی تھی۔ ان چیزوں کو ہم نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور ہوٹل کے بیرے کو بلا کر وضاحت کی کہ یہ چیزیں ہم خود چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ مزید اطمینان کے لیے ہوٹل کے مینیجر کو سمجھانا پڑا کہ یہ سامان ہم نے بلا جبر و کراہ اور برضا و رغبت پھینکا ہے۔ یہ احتیاط اس ڈر سے کی کہ کبھی ایسا نہ ہو یہ چیزیں دریافت ہوں اور ہوٹل والے ہوائی اڈے کو فون کریں کہ ان لوگوں کا جہاز روک لیا جائے، اور جب تک مسافر مذکور اپنی ہیئر آئل کی شیشی وصول نہ کر لیں جہاز کو پاکستان جانے کی اجازت نہ دی جائے۔ تعجب ہے ان پابندیوں میں چین کے لوگ کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم نے تو اس وقت اطمینان کا سانس لیا جب ڈھاکے کے ہوائی اڈے پر ہمارا ہوائی سفر کا بیگ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے ہماری نظروں سے غائب ہوا، اور ہم سب نے مسافر خانے کی میزوں پر ایشٹرے کے باوجود اپنے اپنے سگریٹ فرش پر پھینکے، اور ہمارے دوست نے غسل خانے کی دیوار پر پان کی پچکاری ماری۔